میں سچ کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا اور اس کا نام تیمور ہوگا کہ جو اس دور کا سب سے بڑا حکمراں ہوگا۔ چنگیز خان کی اولاد سے تعلق رکھنے والا بادشاہ تیمور لنگ تاریخ میں اس دور کا ایک انتہائی ظالم اور جابر بادشاہ تصور کیا جاتا ہے۔ ایشیائے وسطی کے میدانوں سے نکل کر اس نے ترکی، افغانستان، ایران اور ہندوستان کی جانب کئی حملے کیے۔ خلافت عثمانیہ کے سلطان بایزید یلدروم کو تیمور کے ہاتھوں ہی شکست اور موت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ گو کہ تیمور نام کا مسلمان تو تھا، مگر ابھی تک اس کے خون میں منگولوں کی جاہلیت اور سفاکی باقی تھی۔ اس کے زیادہ تر حملے مسلمانوں ہی کے علاقوں پر ہوئے اور اس کے ہاتھوں ترکی سے لے کر ہندوستان تک لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا۔ اس نے تقریباً سن 1398 میں دہلی پر بھی قبضہ کیا تھا۔ اس کی ٹانگ میں نقص تھا کہ جس کی وجہ سے یہ لنگڑا کر چلتا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام تیمور لنگ پڑ گیا۔ تیمور اور بابر کے درمیان نعمت اللہ شاہ ولی اور کئی بادشاہوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن اختصار کے لیے ہم تیمور کے بعد بابر پر آتے ہیں۔ بابر نے سن 1504 میں کابل پر قبضہ کیا اور پھر سن 1526 میں پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر ہندوستان کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اور ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی کہ جو 300 سال تک قائم رہی۔ یہ ابراہیم وہی ابراہیم لودھی ہے کہ جسے بابر نے پانی پت کے میدان میں شکست دی تھی۔ اس کے باپ کا نام سکندر لودھی تھا کہ جس کا ذکر بھی نعمت اللہ شاہ ولی کرتے ہیں۔ ابراہیم لودھی دہلی کے سلاطین میں سے تھا اور اس کے دور میں بڑا فتنہ، فساد اور انارکی پھیل چکی تھی۔ اس کی کمزور حکومت کا خاتمہ بابر کے ہاتھوں پانی پت کے میدان میں ہوا۔ اس سلسلے میں بابر کے اس مشہور واقعے کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے کہ جب بابر نے اپنے شراب کے سارے برتن توڑ ڈالے اور اللہ سے توبہ کی کہ اگر مجھے اس جنگ میں فتح ہوئی تو میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، چنانچہ اللہ نے اسے پانی پت کی جنگ میں فتح دی اور نتیجتاً دہلی کے تخت پر اس کا قبضہ ہوا۔ مغل سلطنت پر بابر کے بعد ہمایوں تخت نشین ہوا اور بعد ازاں اپنی ہی فوج کے ایک پشتون جرنیل شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کے باعث اسے اپنا تخت چھوڑ کر ایران فرار ہونا پڑا۔ شیر شاہ سوری ایک انتہائی قابل اور منتظم سپہ سالار تھا کہ جس نے تقریباً 3 سال کے مختصر عرصے میں ہی ہندوستان کی شکل بدل کر رکھ دی تھی۔ اس کا دیا ہوا زمینوں کی تقسیم اور سڑکوں کا نظام آج تک قائم ہے۔ پاکستان میں مشہور جی ٹی روڈ بھی شیر شاہ سوری کی ہی قائم کردہ ہے کہ جو اس کے دور میں پشاور سے لے کر بنگال تک آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس کے بعد 4-5 اشعار میں نعمت اللہ شاہ ولی یہ تک بتاتے ہیں کہ اس افغان کا نام شیر شاہ ہوگا، وہ چند سال ہندوستان پر حکومت کرے گا اور پھر اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا تخت پر بیٹھے گا۔ ہمایوں ایران سے مدد لے کر ہندوستان پر دوبارہ حملہ کرے گا اور شیر شاہ کے بیٹے کو شکست دے کر تخت دہلی کو واپس حاصل کر لے گا، اور پھر یہی ہوا۔ سن 1539 میں شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی، مگر شیر شاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے جلال خان کو ہمایوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور تخت دہلی ایک بار پھر ہمایوں کے قبضے میں آ گیا۔ جلال الدین اکبر نے سن 1556 سے سن 1605 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اکبر ہندوستان میں انتہائی طاقتور بادشاہ کی حیثیت سے ابھرا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے نئے مذہب کا فتنہ بھی پیدا کیا کہ جسے دین الہی کا نام دیا گیا۔
اس فتنے کا سدباب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے ایک خاص وجود حضرت مجدد الف ثانی کو بھیجا۔ ناقابل یقین طور پر مغل بادشاہوں کی ترتیب ایک ایک کر کے بتائی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جہانگیر ایک عظیم بادشاہ کے طور پر راج کرے گا۔ چنانچہ یہی ہوا اور جہانگیر نے سن 1605 سے سن 1627 تک شاندار طریقے سے حکومت کی۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ شاہ جہاں کی زندگی میں ہی شاہ جہاں کے بیٹے دارا شکوہ نے تخت پر قبضہ کر کے شاہ جہاں کو محل میں نظر بند کر دیا تھا۔ بعد ازاں شاہ جہاں کی وفات کے بعد شاہ جہاں کے چاروں بیٹوں میں تخت کے حصول کے لیے جنگیں ہوئیں کہ جن کے نتیجے میں اورنگزیب عالمگیر تخت نشین ہوا۔ یہ وہی شاہ جہاں ہے کہ جس نے اپنی بیگم ممتاز محل کے لیے تاج محل تعمیر کروایا تھا۔ شاہ جہاں سن 1627 سے سن 1658 تک حکمران رہا اور پھر سن 1666 میں قید میں ہی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد نعمت اللہ تیزی سے ایک کے بعد ایک بادشاہ کا نام بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہوگا کہ جس کا نام معظم ہوگا۔ معظم سن 1707 سے سن 1712 تک حکمران رہا۔ اس کے رخصت ہونے کے بعد اس کا بیٹا فرخ سیار سن 1713 سے سن 1719 تک ظاہر ہوا۔ سن 1739 میں نادر شاہ نے ایران سے آ کر دہلی پر قبضہ کیا اور دہلی کو تاخت و تاراج کر دیا۔ مغل حکومت اس وقت انتہائی کمزور ہو چکی تھی اور نادر شاہ کے اس حملے کی وجہ سے اس کی رہی سہی کمر بھی ٹوٹ گئی۔ یہی وہ دور تھا کہ جب انگریزوں نے ہندوستان میں قدم جمانے شروع کر دیے تھے اور بنگال ان کا پہلا ہدف تھا۔ نواب سراج الدولہ بنگال کے حکمران تھے اور سن 1757 میں جنگ پلاسی میں شکست کھا کر انگریزوں کی قید میں چلے گئے۔ دہلی کی مغل حکومت اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ نواب سراج الدولہ کی کوئی مدد نہ کر سکی۔ ایک طرف انگریز ہندوستان پر قبضہ کر رہے تھے اور دوسری جانب ہندوستان کے اندر مرہٹا ہندو ایک خطرناک قوت کے طور پر ابھر کر مسلمانوں کے لیے خطرہ بن چکے تھے۔ نادر شاہ کے بعد افغانستان سے احمد شاہ ابدالی کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے طلب کیا کہ جنہوں نے آ کر مرہٹا قوتوں کا سر کچل دیا۔ نعمت اللہ شاہ نے اپنے اشعار میں بابا گرو نانک کا بھی ذکر کیا کہ جنہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی۔ بابا گرو نانک سن 1429 میں پیدا ہوئے اور سن 1539 میں ان کا انتقال ہوا۔ نعمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ بابا گرو نانک کو ماننے والوں کو سکھ کہا جائے گا۔ سکھ مذہب کا آغاز ہی بابا گرو نانک نے کیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سکھ قوم بعد ازاں مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ڈھائے گی اور یہ ظلم و ستم سالوں تک چلتا رہے گا۔ تاریخ سکھوں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی گواہ ہے، یہاں تک کہ شاہ اسماعیل اور سید احمد بریلوی کی تحریک سکھوں کے خلاف بھی تھی اور یہ دونوں بالا کوٹ کے مقام پر سکھوں ہی کے خلاف لڑتے ہوئے جاں بحق ہوئے۔ اس دور میں سکھوں کی حکومت لاہور سے لے کر پشاور تک قائم ہو گئی تھی کہ جس میں انہوں نے مسلمانوں پر بے انتہا ظلم و ستم ڈھائے۔ مغلوں کی طرز حکومت سے متعلق نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ عیش و عشرت ان کے دلوں میں گھر کر لے گی اور وہ اپنے دلیرانہ طور طریقے گم کر دیں گے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بابر ہندوستان میں داخل ہوا تو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھا۔ اس کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ افغانستان سے ہند کی طرف آ رہا تھا تو ایک رات اسے اور اس کے ساتھیوں کو برف باری میں کھلے آسمان تلے پڑاؤ کرنا پڑا۔ قریب ہی ایک غار تھا۔
بابر کے سپاہیوں نے جگہ کم ہونے کے باعث بابر سے کہا کہ آپ غار میں پناہ لے لیں تاکہ برف باری سے بچ سکے، ہم باہر ہی کھڑے رہتے ہیں۔ تو اس پر بابر نے اپنا وہ مشہور تاریخی جملہ کہا کہ یعنی میں یاروں کے ساتھ رہوں گا، خواہ دوزخ ہو یا جنت۔ بابر مغل گھوڑے کی ننگی پیٹھوں پر سفر کرتے، تیز دریا تیر کر پار کرتے اور جسمانی طور پر اتنے قوی اور مضبوط تھے کہ کوئی دشمن ان کے آگے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ لیکن بعد میں زوال کے وقت مغلوں پر ایک وقت وہ بھی آیا کہ مغل شہزادے پالکیوں میں بیٹھ کر میدان جنگ میں جایا کرتے تھے، اپنا سارا وقت رقص و موسیقی اور شراب کی محفلوں میں گزارتے، تلوار کی بجائے عورتوں سے دل بہلاتے اور جسمانی طور پر بھی عیش پرست ہو کر ناکارہ ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغل حکومت کا شیرازہ ہی بکھر گیا اور 7 سمندر پار سے آ کر مٹھی بھر انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ مغلوں کی ایک بہت بڑی کوتاہی یہ بھی تھی کہ انہوں نے محلات، باغات اور مقبرے تو خوب بنائے، مگر جدید جنگی ہتھیار، سائنس اور ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی تجارت پر کوئی توجہ نہ دی۔ گو کہ اورنگزیب عالمگیر نے مذہبی حوالے سے کچھ خدمات سر انجام دیں، مگر نہ اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد مغلوں کی طرف سے اپنی افواج کو جدید طور پر مسلح کرنے پر کوئی توجہ دی گئی۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ جس کے مطابق اصحاب کہف 300 سال سے کچھ زائد ایک غار میں گم رہے تھے۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے اسی مثال کو مغلوں کی حکومت سے بھی تشبیہ دی ہے کہ جو 300 سال تک حکومت کرنے کے بعد صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے۔ انگریزوں نے مغل خاندان کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مغل شہزادوں اور شہزادیوں کا حال یہ ہوا کہ وہ گلیوں میں بھیک مانگتے پھرتے تھے اور انگریزوں سے چھپا کرتے تھے۔ آج بھی آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی بچی کچی اولادیں کلکتہ کی غلیظ آبادیوں میں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہیں۔ یہ بات تاریخی اعتبار سے کتنی حیرت انگیز ہے۔ جس وقت مغل حکمران اور مسلمان نواب زوال کے دور میں شراب و کباب میں مست تھے، عین اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کی آڑ میں ہندوستان میں جڑ پکڑ رہی تھی۔ سن 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنی۔ سن 1757 میں انہوں نے بنگال پر قبضہ کیا۔ سن 1799 میں میسور میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے اور پھر سن 1857 میں انہوں نے پورے ہندوستان پر ہی قبضہ کر لیا۔ سن 1757 میں نواب سراج الدولہ کی شکست کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا سکہ جاری کر دیا۔ یوں ایک کے بعد ایک علاقہ فتح کرتے ہوئے ہندوستان کی مختلف اقوام کو آپس میں لڑواتے ہوئے انگریز آگے بڑھتے رہے، تاکہ سن 1857 میں پورے ہندوستان پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ سن 1857 کے بعد جو کچھ نوابوں اور راجوں مہاراجوں کے ساتھ ہوا، وہ تاریخ کا ایک ایسا شرمناک اور عبرتناک باب ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ قابض انگریز فوج نے ہندوستان کے مسلمانوں سے شدید انتقام لیا۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اب ہندوستان میں 1000 سال سے زائد حکومت کرنے والی مسلمان قوم کی پوری تاریخ، تہذیب، زبان اور دین کو ہی تبدیل کر دیا جائے گا۔ لاکھوں مسلمانوں کو بے رحمی سے قتل کیا گیا، خواتین کی آبرو ریزی کی گئی، دینی مدارس بند کر دیے گئے، لاکھوں علماء اور اشرافیہ کو زندہ جلا دیا گیا، حریت پسندوں کو توپوں کے آگے باندھ کر اڑا دیا گیا اور اسلامی اقدار، قوانین اور زبان کی دھجیاں بکھیر دی گئی۔ بہادر شاہ ظفر کو ملک بدر کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ انگریزوں کو بغاوت برپا ہونے کا اس قدر اندیشہ رہتا تھا کہ سن 1931 تک بہادر شاہ ظفر کی قبر پر پہرا لگا کے رکھتے تھے کہ کہیں ہندوستانی اس کی قبر پر جمع ہو کر کوئی تحریک نہ برپا کر دے۔
یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سن 1857 کی جنگ آزادی برپا کرنے والے مسلمانوں سے چوک ہوئی۔ مسلمان اس شعر کی روشنی میں یہ سمجھ رہے تھے کہ سن 1757 میں سراج الدولہ کی شکست سے لے کر سن 1857 میں مسلمانوں کی غلامی کو 100 سال گزر چکے ہیں۔ یعنی جہاں مسلمان 1000 سال تک حکومت کرتے رہے، وہاں اب عیسائی حکومت کریں گے۔ پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں کا بنایا ہوا پورا نظام ہی درہم برہم ہو کر رہ گیا اور ہندوستان دارالاسلام سے دارالکفر بن گیا۔ یہ اتنا بڑا بحران تھا کہ مسلمان علماء کے پاس اس مسئلے کا کوئی جواب ہی موجود نہ تھا کہ جب اتنا وسیع علاقہ دارالکفر بن جائے تو کیا مسلمان ہجرت کر جائیں یا وہیں رہیں؟ وہاں جمع پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں بغاوت کی جائے یا کافر حکومت کے تحت ہی زندگی گزاری جائے؟ انہی حالات میں افغانستان کی طرف ہجرت کی تحریک بھی برپا ہوئی، مگر ظاہر ہے کہ افغانستان کے پاس اتنے وسائل کہاں تھے کہ وہ لاکھوں پناہ گزینوں کو جگہ دیتا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی سرحد ہی بند کر دی۔ جو مسلمان ہجرت کر کے افغانستان چلے گئے تھے وہ بیچارے بھی برباد ہوئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ابتلا کا وقت تھا۔ یہی وہ دور ہے کہ جب ایک طرف خلافت عثمانیہ تباہ ہو رہی تھی اور دوسری جانب مغل سلطنت تباہ ہو چکی تھی۔ پورا ایشیا وسطی، سمرقند، بخارا اور تاشقند جیسے عظیم شہر بھی روسی غلامی میں جا چکے تھے۔ پورے عالم اسلام پر ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور کوئی مسلمان حکمران، عالم یا دانشور نظر نہیں آتا تھا کہ جو امت کو اس گمراہی اور ذلت سے نکال سکے۔ اسی تاریکی کے دور میں بالآخر اللہ کی رحمت نے جوش مارا اور ہند میں درویش وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے انقلابی پیغام اور امت کے احیاء کی خوشخبری لے کر تشریف لائے۔ انگریزوں نے یہی کیا۔ انہوں نے یک لخت پڑھے لکھے کی تعریف ہی بدل دی۔ اب وہ شخص پڑھا لکھا شمار ہوتا تھا کہ جو انگریزی جانتا ہو۔ وہ علماء کہ جو اپنی زندگیوں کے 18 سے 20 سال لگا کر فقہ، تفسیر اور علم حدیث سیکھے ہوئے تھے، وہ اب جاہل قرار پائے۔ چنانچہ نوکریوں اور دیگر اقتصادی فوائد کے دروازے صرف ان پر کھول دیے گئے کہ جو انگریزی تعلیم پڑھے ہوئے تھے۔ لارڈ میکالے نے ہندوستان کے لیے ایک نیا نظام تعلیم وضع کیا اور کہا کہ ہم ایک ایسا نظام تعلیم لائیں گے جس سے نکلنے کے بعد ایک شخص مغرب سے آنے والی ہر چیز، ہر نظریے اور فکر کو اعلیٰ تصور کرے گا اور اپنی تہذیب، تمدن اور زبان سے نفرت کرے گا۔ چنانچہ میکالے کی بنائے ہوئے اسی تعلیمی نظام کے نتیجے میں وہ کالا صاحب پیدا ہوا کہ جس کا رنگ تو گہرا تھا مگر اندر سے وہ مکمل انگریز تھا۔ پاکستان بننے سے لے کر آج تک پاکستان میں یہی سامراجی نظام تعلیم رائج ہے۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل اردو زبان سے ہی ناواقف ہو چکی ہے۔ ملک کی آزادی کے 67 سال بعد بھی تمام سرکاری خط و کتابت اور گفتگو انگریزی میں ہوتی ہے اور اردو سے کراہت محسوس کی جاتی ہے۔ پاکستان کے حکمران طبقے کا حال یہ ہے کہ اسمبلی کا اسپیکر ملکہ برطانیہ کو خوش آمدید کہتے ہوئے یہ کہتا ہے، "We are your loyal subjects"، یعنی ہم آج بھی آپ کے وفادار غلام ہیں۔ یہ جنگ فروری 1904 سے ستمبر 1905 کے درمیان ہوئی۔ روس اور جاپان کے درمیان ہونے والی اس جنگ کا مقصد کوریا اور منچوریا کے علاقوں پر تسلط تھا۔ جاپان اس جنگ میں فتح یاب ہوا۔ اس تعاون کا ذکر قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب شہاب نامے میں بھی کیا ہے اور 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں بہت بڑا قحط بھی نازل ہوا تھا اور ہزاروں لاکھوں جانیں اس میں ضائع ہوئی تھیں۔ چنانچہ شہاب لکھتے ہیں کہ ہندوستانی بھوک سے مر رہے ہوتے تھے اور انگریزوں نے گوداموں میں خوراک ذخیرہ کر رکھی تھی۔ چنانچہ اس قحط سے جانوں کے ضیاع میں انگریزوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔
نعمت اللہ شاہ ولی اسی دور کے حوالے سے ہندوستان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہاں 2 ایسے گمراہ عالم پیدا ہوں گے کہ جن کے نام میں احمد آتا ہوگا، اور وہ قرآن کی غلط تعویل اور تفسیر کر کے بہت گمراہی پھیلائیں گے۔ ایک احمد کے بارے میں تو کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی، کہ جس نے بہت بڑا فتنہ اور گمراہی پیدا کی۔ دوسرے احمد کے بارے میں ہمیں اشارہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی طرف سے ملتا ہے۔ کلیات اقبال میں علامہ اقبال نے نام لے کر حسین احمد مدنی کو ابو لہب کا پیروکار کہا تھا، کہ جو قیام پاکستان کی مخالفت کر رہا تھا اور ہندو مشرکوں کی حمایت میں امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کا مرتکب تھا۔ حسین احمد مدنی کی اسی گمراہی کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمان تقسیم ہو کر رہ گئے، ہندو مشرکوں پر اعتبار کرنے لگے اور بالآخر پاکستان بنتے وقت کے فسادات میں بڑی بری طرح بے بسی کے عالم میں مارے گئے۔ چنانچہ یہ دوسرا احمد دارالعلوم دیوبند کا حسین احمد مدنی ہی ہے۔ یہ تمام علاقے وسطی ایشیا کے ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں، کہ جسے دی گریٹ گیم پیریڈ بھی کہا جاتا ہے، روس ازبکستان، تاجکستان اور قفقاز وغیرہ کے علاقوں پر قبضہ کر رہا تھا۔ پورے ایشیا وسطی کو 19ویں صدی کے دوران ہی روسیوں نے فتح کیا اور صدیوں پرانی اسلامی تہذیب تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ امام شامل قفقاز اور شیشتان کے علاقوں میں 30 برس تک روسیوں کے خلاف تحریک مزاحمت برپا کرنے کے بعد امام شامل قفقاز اور شیشتان کے علاقوں میں 30 برس تک روسیوں کے خلاف تحریک مزاحمت برپا کرنے کے بعد وہاں سے نکال دیے جاتے ہیں اور اپنی باقی زندگی مدینہ منورہ میں گزارتے ہیں۔ مشہور روسی مصنف لیو ٹالسٹائے نے اپنا ناول حاجی مراد اسی دور میں روسی سامراج کے خلاف مسلم مجاہدین کی تحریک مزاحمت پر تحریر کیا ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں ترکی میں سلطان عبدالحمید حکمران تھے۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا اور یہ سلطنت مختلف یورپی طاقتوں کی طرف سے حملوں کی زد میں تھی۔ سلطان عبدالحمید ایک انتہائی غیرت مند حکمران تھے۔ اس وقت انگلستان اور فرانس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے حوالے سے توہین آمیز ڈرامے بنوائے۔ سلطان نے اپنی سلطنت کی تمام تر کمزوری کے باوجود دینی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگلستان اور فرانس کے سفیروں کو طلب کیا اور ان سے عسکری یونیفارم میں ملاقات کی، میز پر اپنی تلوار رکھی اور ان کو دھمکی دی کہ اگر وہ ڈرامے تم نے لندن اور پیرس میں بند نہ کروائے تو خلافت عثمانیہ تمہارے خلاف اعلان جنگ کر دے گی۔ اس دھمکی کا اتنا اثر ہوا کہ توہین رسالت کی یہ ناپاک جسارت فوراً ہی دم توڑ گئی۔ اسی طرح یہودیوں نے سلطان عبدالحمید سے کہا کہ آپ فلسطین کا علاقہ ہمیں فروخت کر دیجئے۔ اس کے جواب میں سلطان نے ایک مرتبہ پھر بڑے دلیرانہ انداز میں امت کے مفادات کا دفاع کیا اور ہر قیمت پر فلسطین کا دفاع کرنے کی قسم کھائی اور کہا کہ میری لاش پر سے گزر کر ہی تم فلسطین حاصل کر سکو گے۔ یہودیوں نے پوری خلافت عثمانیہ کا قرضہ اتار دینے کی پیشکش بھی کی، مگر اس خطیر رقم کی لالچ کے باوجود سلطان نے امت کی آبرو کا سودا نہ کیا اور اپنی جگہ پر چٹان کی طرح قائم رہے۔ سلطان عبدالحمید کی وفات کے بعد ہی یہودی اس قابل ہوئے کہ تاج برطانیہ کی مدد سے فلسطین میں اسرائیل کی ناپاک ریاست کا بیج ڈال سکیں۔ سلطان عبدالحمید کی وفات کے بعد ہی برطانوی وزیر خارجہ نے یہودی بینکار لارڈ روتھسچائلڈ کو یہ خط لکھا تھا کہ آپ یہودیوں کو یہ خوشخبری دے دیجئے کہ اب سلطنت برطانیہ فلسطین میں یہودی ریاست قائم کرنے جا رہی ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے سلطان عبدالحمید کا نام لے کر پیشگوئی کی کہ